السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ریحا صاحبہ کی جو ہے وہ کمیونٹی لگی ہے، جس پر جو ہے کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور کافی لوگ جو ہے پریشان ہیں کہ کمیونٹی کس کے لیے لگی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ ناگن کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیں ایک سیدھی سی اگر بات کی جائے تو وائی ٹی پہ کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں کسی کے اگینسٹ، تو آپ اسی بندے کے اگینسٹ لکھتے ہیں یا اسی کے لیے لکھتے ہیں جو وائی ٹی پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصلیت بتانے کے لیے یا پھر اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے آپ وائی ٹی پر ہی، اگر وائی ٹی پہ آپ کو کسی کو اچھا دکھانا ہے جو وائی ٹی پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وائی ٹی پہ جو موجود ہے اس کی اگر آپ کو تعریف کرنی ہے تو آپ وائی ٹی پر ہی اپنے چینل کے تھرو کریں گے، چاہے کمیونٹی لگا کر کریں یا اپنی کوئی ویڈیو بنا کر کریں۔ اور جو وائی ٹی پہ موجود ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ بات اگر کریں گے بھی تو لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں جو وائی ٹی پر موجود ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اگر کمیونٹی لگی ہے تو کمیونٹی یقیناً کسی وائی ٹی کے بندی کے لیے ہی لگی ہے، کیونکہ بھائی وائی ٹی پہ جو ہے وہ کمیونٹی لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہی لوگوں کو مطلب اپنا دکھ شیئر کرنا کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں وائی ٹی پہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ باقی اگر اس طرح کسی آؤٹ سائڈر کے لیے جو بالکل وائی ٹی پہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اگر کوئی کمیونٹی یا ویڈیو بنائیں گے بھی تو اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا بھی نہیں ہے، اور جن لوگوں کے چینل ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماسی ہے یا اور کوئی آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کے مختلف جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ناراضگی یہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اگر وائی ٹی پہ نہیں ہوتے تو جن کے چینل بھی ہیں وہ وائی ٹی پہ اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن وائی ٹی پہ اگر ذکر ہوا ہے تو پھر یہ کہ اسی بندی یا اسی فرد کا ہوا ہے جو وائی ٹی پہ موجود ہے۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو دو چیزیں جو اس نے ریحا نے یہ والی بات کی، اس کمیونٹی کے بعد اس کی ویڈیو بھی آئی، اور ویڈیو جو آئی ہے آج اس میں جو ہے اس نے یہ والی بات کہی، دو باتیں کی۔ ایک تو اس نے یہ والی بات کی کہ اپنا پرسنل نمبر کسی کو نہیں دینا چاہیے، تو بھئی پرسنل نمبر نہیں دینا چاہیے، یہ والی بات تو خیر یہ اشارہ تو پھر یا تو یہ کوئی اس طرح ہوا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ وغیرہ ہوا ہے یا کہیں بات چل رہی ہوگی، یا جو بھی ان کا ہو سکتا ہے آپس میں ہی کسی کا پسند ناپسند والا معاملہ ہو اور بات آگے بڑھ رہی ہو، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کی کسی دوست نے یا پھر ہو سکتا ہے ناگن نے ہی کوئی غلط فہمی پیدا کر دی ہو، کوئی غلط بات اس کے لیے کر دی ہو وہاں پر، تو جو ہے وہ اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹا ہے، یا جس رشتے ٹوٹنے کے اس نے ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے وہ یہ والا رشتہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اگر رشتہ ٹوٹنے کی بات کریں، رشتہ خراب کرنے کی بات کریں، تو دوسرا جو پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ناگن اور زیرا پلس جو ہے وہ ایک دوسرے کی بہت گہری دوست ہیں، اور زیرا پلس جو ہے وہ اس کی ریحا کی جو ہے بھابھی بننے والی ہے، اور اس کے جو فراز بھائی ہے وہ جو زیادہ تر اس کا جھکاؤ جو ہے وہ زیرا پلس اور ناگن کی طرف ہے، اپنی بہن کی سائڈ
کم لیتا ہے وہ اور ان لوگوں کی زیادہ لیتا ہے۔ اب اس نے ایک تو یہ پرسنل فون نمبر والی بات کی، اس سے تو یہ والی بات لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رشتے وغیرہ کا معاملہ ہوا ہو اور اس میں کوئی ان لوگوں نے بیچ میں کوئی گن ڈالی ہو اس کے دوست نے یا پھر یہ ناگن نے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے جو یہ والی بات کہہ رہی ہے کہ اپنی پرسنل لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ شیئر نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، رشتوں میں لوگ درار ڈال دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے پھر اس بات سے یہ والی بات تھوڑی سی اس طرف ذہن جا رہا ہے کہ ناگن نے زیرا پلس کی کوئی بات جو ہے جو ریحا نے ناگن سے شیئر کی ہوگی، تو اس نے وہ زیرا پلس کو بولی ہوگی، جس پر زیرا پلس نے برا مانا ہوگا اور فراز سے بولا ہوگا، اور فراز نے گھر میں لڑائی جھگڑا کیا ہوگا یا ان بہن بھائیوں کی آپس میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو جب اس کی آئی ہے تو اس نے ویڈیو میں ان دو باتوں کا ذکر کیا، ایک پرسنل نمبر کا اور ایک اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے قریبی لوگوں کی پرسنل باتیں شیئر کرنے والی جو اس نے بات کی۔ تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا کوئی رشتہ وغیرہ ہوا ہوگا جس کو جو ان لوگوں نے جس نے بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ فراز اور زیرا پلس والا معاملہ ہے اور اس کے بیچ میں آگ لگائی گئی ہے ناگن کی طرف سے، تو یہ اس طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات کسی وائی ٹی کے بندی کے لیے ہی جو وائی ٹی پہ موجود ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، یہ اس کے لیے ہی کمیونٹی لگائی گئی ہے، ورنہ کمیونٹی لگانے کا کسی کا مقصد ہی نہیں ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، باہر کا کوئی بندہ یا کچھ اس طرح کی بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی بات تو جو ہے وہ سمجھ جہاں تک آ رہی ہے وہ یہی ہے۔ باقی بات کر لیتے ہیں بھابی نجو بی بی کی۔ تو نجو بی بی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رو رہی تھی اور اپنی اماں کو یاد کر رہی تھی۔ تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جن کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اب تو اتنی ایج کم رہ گئی ہیں، ایج کا جو ریشیو ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ لوگ 60 سے ابو جو ہے وہ کراس ہی نہیں کر پاتے، 60 زیادہ 70-75 بس۔ تو جب آپ کی اولاد اکثر جوان ہوتی ہے تو آپ کے اکثر جو ہے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے یا دونوں میں سے ایک نہیں ہوتا، اکثر ہی یہ والی چیز ہوتی ہے۔ دادی یا نانا نانی بہت خوش نصیب لوگوں کے ہی زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا رولا ڈالنا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے اور میری ماں زندہ ہوتی تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا، تو تمہاری ماں کون سی کروڑ پتی ہوتی جو بہت کچھ کر لیتی، اگر یہ جو ہے وہ جہیز سے ریلیٹڈ اور وہی تمہارا سمپتی لینے کا ایک انداز ہے، مانگنے کا ایک انداز ہے، یا تم جو ہے وہ ایک تو ناشکرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ ستارہ نے اتنی بڑی ذمہ داری، اس کی شادی، اس کی بیٹی کی شادی کی، جو فرنیچر والا معاملہ ہے وہ لے لی ہے، اور یہ تو خالی بتایا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ذمہ داریاں اور بھی لی ہوں گی ستارہ نے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نا مانگنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہے وہ مانگنے کی اور دوسروں سے چیزیں لے کر جو ہے وہ دوسروں سے چیزیں مانگنے اور دوسروں کی چیزوں کو یوز کر کے ہی مزہ آتا ہے، اور دوسروں سے لے کر ہی مزہ آتا ہے، جن کے اندر خودداری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے فائنینشلی معاملات میں تو جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک جانور 1.5 لاکھ کا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ، کوئی جانور تو 2 لاکھ کا بھی ہوگا ان کے پاس۔ تو اگر ایک جانور بیچ کر بھی یہ بیٹی کے کون سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی 1000-1500 آدمی بلا لینا ہے جس میں اتنا زیادہ خرچہ ہوگا۔ گاؤں کی شادی ابھی اس کی دیکھی تھی جو اس کی ہوئی تھی، کیا نام ہے اس کا، نام یاد نہیں آ رہا، کاشو بھائی کی بیٹی کی جو ہوئی الجبا کی شادی، اس میں کس طرح بس وہی گاؤں کے لوگ تھے، کوئی بہت لمبا چوڑا اس میں خرچہ ورچہ نہیں تھا، نہ کوئی لائٹنگ، نہ کوئی اس طرح ڈیکوریشن، بہت زیادہ کوئی خرچہ نہیں تھا۔ تو یہ شادیاں تو مشکل سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا رولا ڈال
ڈالنے کا جو سمجھ نہیں آ رہا سسٹم کہ یہ کیا چاہ رہی ہے اور یہ کتنی مانگنے کی اس کو عادت ہے. اور اگر مانگنا ہی ہے تو بھائی تم یہ کیوں چاہ رہی ہو کہ ستارہ ہی سب کچھ کرے؟ ستارہ جو کچھ کر رہی ہے وہی بہت کچھ ہے. اور ہمیں تو دیکھ کر غصہ ہی آتا ہے کہ تم جیسے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اتنا جو ہے وہ صلہ رحمی والا سلوک کرتی ہے اور اتنے اپنے پیسے کی بھی پرواہ نہیں کرتی. لیکن اگر تمہیں اتنا ہی مانگنے کا شوق ہے تو اپنے بھائی سے مانگو مسٹر 30% سے, اور اپنی بھابھی سے مانگو, ٹھیک ہے, جس کی حمایت تمہاری بہن جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تمہاری بہن بڑے زور و شور سے اس کی حمایت کر رہی ہوتی ہے. تو بھائی وہ اتنی اچھی بھابھی اگر ہے, 2 رشتے تمہارے بیٹی کے ہیں, وہ پھپھو بھی ہیں اور پھر وہ ممانی بھی ہیں, تو یہ 2 رشتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو مسٹر 30% اور وہ صاحب حیثیت بھی ہیں, جو ان کے وہاں پر جو ہے پورا فارم ہاؤس وغیرہ ہے. تو بھائی ان سے جو پہلے یہ سننے میں بھی آتا تھا کہ خاندان کی سب سے موٹی اسامی یہی لوگ تھے, اور یہی لوگ جو ہے وہ سب لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ اس طرح سے کہ یہ ادھار وغیرہ دیتے تھے اور پھر زیادہ ہی لے لیا کرتے تھے, جس طرح ڈی ڈی بھائی اور بابر نے پہلے بتائے ہیں ان کے یہ سارے چکر. تو جب ایسا ان کا تھا معاملہ اور ہے ان کا, تو پھر ان سے مانگو. اور جو تمہارے بھائی بڑھ چڑھ کے یہ لش پش جو آ کر بولتا ہے, جس طریقے سے آ کر بولتا ہے اور ستارہ کو ٹونٹ کرتا ہے, تو بھائی اب ستارہ نے تو اپنا کرتویہ نبھا دیا. اب تم کیا دو گے یہ بتاؤ, تم کیا کرو گے؟ تم کھانا کر دو شادی کا, یا پھر جو ہے وہ بارات کا خرچہ اٹھا لو, زیور بنا دو, کوئی ایک بڑا کام تو کرو. جو اتنا آ کر ڈینگے مارتے تھے اور وہ فرنٹ سیٹ اور اس کی سیٹ اور اس کی سیٹ کی بات کرتے تھے, اور تمہاری بہن جو سنار ہے جس کا ہسبینڈ, اور جو بڑی حمایت کرتی ہے اپنی بھابھی کی, تو بھائی ان لوگوں سے ہیلپ لیں اگر مانگنے کی ہی تمہیں عادت ہے. ویسے تو میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری جو ہے وہ مانگنے والی حیثیت ہے, کیونکہ تم جو ہے ایک جانور بھی اگر سیل کرو گے تو آرام سے اپنی بچی کی شادی کر سکتے ہو. بہت کوئی تمہیں عالی شان شادی تو نہیں کرنی, ویسی ہی شادی ہونی ہے جیسی علیشبہ اور عامر کی ہوئی ہے, تو اسی طریقے سے ہی ہونی ہے یقیناً. تو باقی وہی ہے کہ جن لوگوں کی ناشکری کی عادت ہو تو وہ لوگ ناشکرے ہی رہتے ہیں, کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور ماں باپ تو دیکھیں کسی بہت کم لوگوں کے, اب جو ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو بہت کم لوگوں کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں, اس میں اتنا سمپتی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی بات کر لیتے ہیں ڈی ڈی بھائی کی. تو ڈی ڈی بھائی نے یہ والی بات جو کہی کل والی ویڈیو میں اپنی, کہ مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے جو لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ڈی ڈی بھائی ایک بات ہے, خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے یا وہ, تو لوگوں کو کیا فرق پڑ جانا ہے, کیا لوگوں کو فرق پڑ جانا ہے. ستارہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا, ستارہ کی اس وقت جان بھی جا سکتی تھی, اس نے اپنے آئی برو شیو کر لی اور سب کچھ کر لیا, تو اس کے ذمہ دار جو لوگ تھے, کیا ان لوگوں کو کوئی فرق پڑ گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے لیے ہی برا کریں گے اگر اس طرح کا کچھ بھی, اگر آپ نے کچھ اس طرح کی حرکت بھی کی. باقی موت زندگی ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے اس طرح کرنے سے, کسی کی جان جانے سے یا کسی کی زندگی چلے جانے سے صرف اپنے بیوی بچوں کو ہی فرق پڑتا ہے, اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ, اور بہن بھائیوں کو بھی بہت کم پڑتا ہے. اب تو بہت اس طرح کا دور آ گیا ہے, تو اپنی فیملی کو ہی فرق پڑتا ہے, باقی کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اس طرح کا اگر کوئی قدم اٹھانا انٹینشنلی چاہ رہے ہیں, آپ کا اشارہ اس طرف ہے, تو وہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے. باقی یہی بات ہے کہ اپنی جو ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لیے نکل گئے ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ آج وہ کراچی کے لیے نکلے ہیں تو کل ان کی ویڈیو آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ابھی تک فاطمہ بھابھی کی بھی کوئی ویڈیو نہیں آئی. اللہ تعالیٰ بس سب چیزیں خیر کرے. خیر ابھی تک تو یہی ہے. باقی یہ کہ میں مریم سسٹر کی بھی ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو میں ان کی بات پہ ایگری کروں گی کہ جب ڈی ڈی بھائی آ کر جو ہے وہ ویڈیو میں بہن کہہ رہے ہیں, سسٹر کہہ رہے ہیں, تو جو وہ بندی ہے, اچھا وہ میرے خیال میں اب ڈی ڈی بھائی کی کمیونٹی ہٹ گئی ہے وہ, کیونکہ میں نے ابھی تک تو اس بندی کو نہیں سرچ کیا تھا. میں نے جب وہ ڈی ڈی بھائی کی کمیونٹی تلاش کی جس میں وہ
انہوں نے اس کی بندگی لگائی ہوئی تھی تو وہ مجھے نہیں ملی. تو وہ مریم سسٹر کی ویڈیو سے مجھے پتہ چلا کہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ آ کر کیوں اس چیز کو آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں, آپ آ کر بولیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور میرے لیے اس طرح کی باتیں کرنا بند کرو اور ڈی ڈی بھائی کو بھائی بولیں. تو پھر یہ کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا تھمیں گے, لیکن آپ جو ہیں وہ نہیں چاہ رہی کہ ایک کنٹروورسی تھمے. تو واقعی یہ والی بات سوچنے والی ہے کہ آپ آ کر ڈی ڈی بھائی کو کیوں جو ہے وہ برملا بھائی نہیں کہہ رہی اور کھل کے یہ والی بات نہیں کہہ رہی کہ لوگ یہ والی باتیں آپ لوگ کرنا بند کر دیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کلیئر ہے تو آپ کلیئر بات کرو. جو لوگ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور جھول ضرور ہوتا ہے. تو چلے یہی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں. پوائنٹس اچھے لگے ہوں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیے گا. اللہ حافظ.